अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। खुश आमदेद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी के। हमारी जी डिस्कशन चल रही है आज रिजाल के ऊपर, और ज़ुबैर शबीर साहब हमारे मौलम हमारे साथ हैं और वो हमें समझा रहे हैं कुरान के रेफरेंसेस से कि अल्लाह ताला ने एक रिजाल से क्या एक्सपेक्टेशन बताई हैं कुरान में। कुरान हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमने क्या अहकामात करने हैं, अपनी ज़ात के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ें पैदा करनी हैं जिनकी बेसिस पर हम रिजाल के लेवल पर आ सकेंगे। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन सूरह अल हुजरात से स्टार्ट हुई है, जिसमें आयत नंबर 6 के अंदर हमने पहले फतबय्यनु के बारे में सीखा। नेक्स्ट हमने सीखा है फ़अस्लिहू के बारे में, जो 49 सूरह की आयत नंबर 10, सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 10 में हमें बताया गया है फ़अस्लिहू, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं और हमने फ़अस्लिहू पर अमल करना है। अब इसी डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। और ज़ुबैर शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप हमें इतनी समझ की, अकल की बातें हमें सिखा रहे हैं। तो प्लीज़ आप आगे इसको लेकर चलिए और हमें आगे नेक्स्ट अल्फाज के ऊपर जी रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम अहबाब का भी, जितने हमारे लिसनर्स हैं। अल्लाह करीम सबको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। और जैसा कि हमारे एक सीक्वेंस से हम लोग चल रहे थे कि तरबियत में उम्माहात 3D प्रोग्राम था हमारा, और है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें हमने पहले उम्माहात पर बात की, फिर अपना पर बात की, और आप रिजाल के ऊपर हम बात करें। रिजाल का ये आई थिंक सेकंड या थर्ड सेशन है हमारा, और इसमें हम सूरह हुजुरात के 9 कीवर्ड्स, 9 ऐसी चाबियां हैं जो कि रिजाल के लिए लाइफ ओपनिंग कीज हैं। उनके लिए एक नई जिंदगी मुंतजर है अगर इन 9 चीजों के ऊपर कोई भी मर्द किसी भी माशरे का, और यहाँ तक हमारा चैलेंज है कि वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर ये 9 क्वालिटीज वो अपने अंदर पैदा कर लेता है तो वो यकीनन एक खूबसूरत माशरे के अंदर एक खूबसूरत इंसान कहलाने का हकदार हो जाता है। तो हम लोग फिलहाल सूरह हुजरात के पहले 2 अल्फाज पर हमने बात की थी। आज हम कोशिश करेंगे कि इन बाकी 7 अल्फाज को शॉर्टली हम लोग इसको क्लियर कर लें, ताकि वक्त की भी बड़ी हमारे यहाँ एक मसला है, ताकि इससे अगला प्रोग्राम हमारा मे बी लास्ट प्रोग्राम हुआ रिजाल पर, और उसके बाद आगे हमारे दूसरे प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। तो जी बिला किसी तातील के हम आगे बढ़ते हैं। बस उस तरफ जाने से पहले एक छोटी सी दरखास्त मैं अपने तमाम भाइयों के नाम, कि जो कुरान करीम के तालिब इल्म हैं, जो अहादीस के तालिब इल्म हैं, जो फ़िक़्ह के तालिब इल्म हैं, जो सुन्ना के तालिब इल्म हैं, या जो भी तालीमी कोई भी ऐसी बात कि जिसमें वो माशरे के अंदर कोई किरदार अदा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए एक पैगाम ये है कि देखिए, हमारे यहाँ तालीम हासिल करना और तालीम डिलीवर करना, इन दोनों में एक चीज़ का हमने बहुत नुकसान देखा है, और वो ये है कि हमें साहिबुल कौल मिल जाता है, साहिब हाल नहीं मिलता। ये काल और हाल के बाद जब तक हम सब फर्क को नहीं जानेंगे, हमें हम कुरान करीम की उंगली नहीं पकड़ सकते। कुरान करीम अपनी उंगली, अपना हाथ उसी को पकड़ाता है जो साहिब हाल होता है। कुछ लोग हैं कि जो माजी में काल की जिंदगी में गुजारते हैं, काल काल की जिंदगी। काल बहुत जरूरी है, पूरा कुरान काल पर मबनी है। तो साहिब काल जो होता है वो साहिब हाल होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि साहिब काल जो होता है वो सिर्फ अकवाल या कव्वाली करता दिखाई देता है, वो अपने हाल से मुतारिफ नहीं होता। तो हमने सबसे पहले ये काम करना है कि जब तक हम साहिब हाल नहीं हो जाएंगे, हमारा कॉल जो है, हमारे कॉल जो है, वो कभी भी किसी चीज़ पर असरअंदाज नहीं होंगे। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने साहिब हाल बनना है। और इसी तरीके से लोगों का एक सवाल आता है कि वैसे हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अक्सर औकात ये लोगों को देखा है कि वो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करके वो नास तक पढ़ना चाहते हैं। ये उनकी इस किताब के साथ मोहब्बत है, और मैं यकीनन इस पर उन्हें मुबारक पेश करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक राय पेश करता हूँ, और मेरी राय ये है कि जिस तरह कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपका तालीम देने का जो अंदाज था वो इतना कमाल था कि जिस तरह एक डॉक्टर हमारे मर्ज के मुताबिक हमें दवाई देता है, अपने इल्म के मुताबिक हमें दवाई नहीं देता। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जिस इंसान को कुरान करीम बताया है, अहादीस बताई हैं, तो उन्होंने अपने, क्योंकि उनके पास इल्म तो अल्लाह ने दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, लेकिन उन्होंने अगले इंसान का प्याला भी देखना होता है, उसका पैमाना भी देखना होता है। तो आज हमें भी ये ज़रूरत है कि हम अगर कुरान करीम को अल्हम्दुलिल्लाह अपना इमाम मानते हैं, ये इमाम की किताब है और ये हमारी इमामत करती है,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کتاب سے امامت حاصل کی ہے اور علم حاصل کیا ہے. تو ہمیں بھی صاحب حال ہوتے ہوئے موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کا انتخاب کرنا ہوگا کہ جن آیات کا ڈائریکٹلی تعلق ہمارے موجودہ حالت حال سے ہے، ہمارے حسب حال سے ہے. تو قرآن کریم کی طرف جانے سے پہلے میری یہ درخواست تھی، آپ تمام جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں، جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں یا سنیں گے انشاءاللہ، تو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ صاحب قال و حال بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بس صاحب قال ہوں، آپ بس باتیں کریں، صرف باتیں کریں اور کوئی عمل نہ کریں، اور اگر آپ صاحب حال ہیں تو پھر کمال ہو جائے. تو جزاک اللہ جی. ہم واپس لوٹتے ہیں جی سورہ الحجرات آیت نمبر، سورہ جو ہے وہ 49 ہے جی، اور سورہ الحجرات آیت نمبر 9 اگر آپ نکال لیجئے تو اگلا لفظ ہمارے پاس آتا ہے وہ اقسطو کا لفظ آتا ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اچھا، یہ میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں جی، اسی آیت میں اوپر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب پچھلا تو ہمارا لفظ تھا اصلحوا، اب ہمارا لفظ آیا ہے وہ اقسطو. اچھا جی، یہاں پر ایک چیز اس لفظ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ عدل اور قسط کے اندر آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ عدل بھی اگر انصاف ہے تو قسط بھی انصاف ہے. تو قرآن کریم نے عدل جہاں پر لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے اور قسط کیا ہے. یہاں پر ہم ایک آسان سی مثال میں آپ تمام احباب کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں کہ دیکھیے، قسط کا لفظ قرآن کریم میں جہاں آئے گا اور عدل کا لفظ جہاں پر آئے گا وہاں پر بنیادی فرق کیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال میں، پورے ہسپتال میں تمام مریضوں کو دوائی دی جا رہی ہے، یہ عدل ہے. تمام مریضوں کو دوائی دی جا رہی ہے، یہ عدل ہے. ان کا علاج کیا جا رہا ہے، یہ عدل ہے. لیکن کون سے مریض کو کون سے وقت کتنی مقدار میں کون سی دوائی دینی ہے، یہ قسط ہے. کون سے وقت میں کس وقت کون سے مریض کو کس مقدار میں ہم نے دوائی دینی ہے، یہ قسط ہے. تو عدل میں اور قسط میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے کہ عدل جو ہے وہ اس کی کلی پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور قسط جو ہوتی ہے وہ اس کی جزوی پریزنٹیشن ہوتی ہے. اس میں آپ تخصص اسپیشیلٹی کے ساتھ اس اپنے مطلوبہ ہدف پر کام کر رہے ہوتے ہیں. کام تو سارے کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ QWS کے اندر اگر ہم اپنی جماعت کی بات کریں تو یہاں پر اصلاح ہو رہی ہے جی، بالکل ہو رہی ہے. اب ہم میں وہ لوگ ہیں جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اصلاح کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، وہ اس حوالے سے ان کی اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی، وہ لوگ ہیں جو کردار بیہیویئرس کے اوپر کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی ایک ٹیم ہے. اسی طریقے سے جس طرح اب امہات کے لیے ہم نے ایک الگ پروگرام کیا، اب ابناء کے لیے یہ کیا، یہ سب قسط کے اندر آئیں گے. عدل یہ ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اصلاح کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اصلاحی جماعت ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ عدل میں اور قسط میں کیا فرق ہے. تو اسی کے مد مقابل قرآن کریم لفظ لے کر آتا ہے ظلمہ، جسے ہم ظلم کہتے ہیں. اچھا جی، ظلم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فطرت میں، ظلم کی ڈیفینیشن سن لیجئے کہ فطرت میں کسی بھی شے کے ساتھ غیر فطری رویہ ظلم کہلاتا ہے. فطرت میں کسی بھی شے کے ساتھ غیر فطری رویہ ظلم کہلاتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی شے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ماحول میں کس چیز کے لیے بنائی گئی ہے. ہم جب اس کی فطرت سے ہٹ کر اس سے کام لیں گے، یہ ظلم ہو جائے گا. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جو رجال ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی مقسطین کی زندگی ہوتی ہے، وہ انصاف پسند ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کے انصاف کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہسپتال کی مثال بھی ہم نے لی، اب ایک مثال گھر کی لے لیجیے. آپ کے 4 سے 5 بچے ہیں، ان بچوں کے مختلف مزاج ہیں. ان میں بیٹیاں الگ مزاج کی ہیں، بیٹے الگ مزاج کے ہیں. کچھ ذرا گرم مزاج کے ہیں، کچھ ٹھنڈے ہیں، کچھ کو ذرا اور طریقے سے بات سمجھ آتی ہے، کچھ کو ذرا سادی سی بات سمجھ آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ عادل تو ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی اولاد کے مقسط بھی ہیں. آپ ان کو جانتے ہیں کہ میں نے کون سے بچے کے ساتھ کس انداز میں کہاں کس وقت یہ بات کرنی ہے، اسے یہ بات سمجھ آئی. اسی طریقے سے اگر ایک استاد جو ہے کسی بھی معاشرے میں جو پڑھانے والا ہے وہ عادل ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بس عدل کی ہی صفت تک جو ہیں وہ بیچارے ہمارے اساتذہ بھی اب رہ گئے ہیں کہ وہ آتے ہیں، وہ اپنا لیکچر ڈلیور کرتے ہیں، دیٹس اٹ. وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے پڑھا دیا، ہم نے پڑھا دیا. وہ سچے ہیں، وہ بالکل بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ پڑھا تو دیا،
لیکن وہ جو قسط کا قانون تھا نا قرآن کریم نے عطا کیا تھا کہ انہیں یہ دیکھنا تھا کہ وہ کون سا بچہ تھا کہ جو مجھے سن رہا تھا، وہ کون سا بچہ ہے جو مجھے نہیں سن رہا، وہ کون سے بچے ہیں جو کنفیوز ہیں، وہ کون سے بچے ہیں جن کو جو مجھ سے بھی زیادہ بہتر اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو وہ اسے قاصد ہونا پڑے گا جی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، اسی طریقے سے ہمارے وزراء کو، ہمارے ملک کے بڑے بڑے جتنی بھی بڑی بڑی پوسٹ ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ججز کو، ہر انسان کو مقصد یعنی قاصد کی صفت سے لبریز ہونا ہوگا، تب یہ معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بنے گا، الرجال کا معاشرہ، کہ جس میں مقصدین ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی باریک لوگ ہوتے ہیں، بہت محنت کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قاصد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جی ہم اگلے لفظ پر چلتے ہیں جی، سورہ الحجرات آیت نمبر 11 کے اندر جی، سورہ الحجرات آیت نمبر 11۔ اب یہاں پر آیت تو کافی لمبی ہے، میں بس یہ شروع سے تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں اور درمیان میں بھی۔ اچھا جی، شروع میں ہی ہے بس، ہاں جی بالکل یہ لفظ شروع میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 11 ہے جی۔ اس میں جو لفظ ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے لا یسخر، آیت کے آغاز میں ہی ہے جی، لا یسخر۔ اچھا جی، اس کو ہم اردو میں اگر لیں تو انتہائی سادہ سا لفظ ہمیں سمجھ آنے کے لیے کافی ہے کہ کسی کا تمسخر نہ اڑائیں۔ تمسخر کا لفظ جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ سخر سے ہی نکلا ہوا لفظ ہے جی، لا یسخر، لا یسخر۔ اچھا جی، یہ تمسخر نہ کرو۔ اچھا جی، اسی کے یہ تمسخر کی بات اگر کی جائے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی ناکام ماحول یا معاشرے کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی جینیس یا ایکسٹرا آرڈنری سوچنے والا انسان پیدا ہو جائے، تو تقریباً اس کو جوان ہونے سے پہلے پہلے اس کے اندر اس کی اس صلاحیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس صلاحیت کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ لا یسخر، کسی کا تمسخر مت اڑاؤ۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ مشورہ یا گفتگو کرنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں کیا شخصیت بننے جا رہا ہے، آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس سے کیا کام لے گا۔ تو جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی بات کو سنتے ہیں، بچوں کی بات کو سنتے ہیں، خواتین کی بات کو سنتے ہیں، اور ہمارے ہاں رویہ یہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ ہم بچوں کو تو اس لیے جھڑک دیتے ہیں کہ جی ابھی آپ چھوٹے ہیں، خواتین کو اس لیے جھڑک دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا۔ یہ بھی الرجال کی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ مشاورت کے اندر آپ دیکھیے، اور میں اکثر اس چیز میں مثال دیتا ہوں کہ وہ لائٹلی موڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اکثر مثال دیتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو ایک دفعہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے اساتذہ فرمانے لگے کہ دیکھیے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، وہ مشقت میں گئے، پھر وہ سارا کچھ ہوا جتنا بھی ہوا، لیکن استاد جی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے فرماتے تھے کہ کاش وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس اینگل پر ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پوری اس سٹوری میں، آدم علیہ السلام کی پوری سٹوری میں کہیں بھی حضرت حوا کا ڈائلاگ نہیں ہے، وہ مجموعی حالت کے اندر ان کی جتنی بھی بات آئی ہے، اجتماعی یا تسنیہ کے صیغے کے اندر بات ہوئی ہے، باقی اکیلا جو 1 to 1 ڈائلاگ ہے وہ حضرت حوا کا نہیں، جس حضرت حوا ان کو کہتے ہیں ہم لوگ، قرآن میں تو یہ نام نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے یہ نام ہوگا، یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا، تو ہم ان کو حوا ہی کہہ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے جی کہ مشورہ جو ہے کہ ہمارے ہاں مشاورت کا فقدان ہے، اور مشاورت کے فقدان کی وجہ سے وہ جو رجال بننے تھے نا جی، وہ رجال جو بننے تھے، وہ جو معذرت کے ساتھ کہ میں یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ جو عبد الرزاق تھا، اب وہ ہمارے معاشرے میں عبد الرزیہ بنتا دکھائی دے رہا ہے، کہ اب وہ جس کو ہم نے رجال بنانا تھا، ہمارا ایک بچہ ہے، مثال کے طور پہ میرے بہت سے پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیے میرا بچہ ہے، لڑکیوں کے ساتھ براٹ اپ ہوا ہے، اس کا یہ بہنوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، اور یہ کرتے کرتے اب اس بچے کے اندر یہ چیزیں آ گئی، پتہ چلا کہ اب وہ جو مذاق اس کا اڑایا جا رہا تھا شروع سے ہی کہ یہ تو لڑکی ہے جی، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ بچپن سے بس جی اب ان کے گھر میں یہ پیدا ہو گیا جی، اب یہ آپ کسی کو دے دیں، کسی خواجہ سرا کے حوالے کر دیں اس کو، اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں، اس طرح کے بہت سے مشورے اور بہت سی ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کی اصلاح ممکن ہے، قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس کی اصلاح ممکن ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیے، اس کے ساتھ کنورسیشن کیجیے، اسے بتائیے کون سی چیز ہے کہ اگر ایک سادہ انسان کو ہم ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، ایک سادہ انسان کو ہم انجینئر بنا سکتے ہیں جو کہ وہ نہیں جانتا تھا،
فوجی بن سکتا ہے, پولیس والا بن سکتا ہے, وکیل بن سکتا ہے, تو وہ ایک مرد کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارے پاس کسی کے اندر مردانہ کوالٹیز پیدا کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ہماری بیٹیاں ہیں, ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں 100 مردوں پہ بھاری, ایک خاتون 100 مردوں پہ بھاری. اسی طریقے سے ہم نے ایک مرد دیکھا جو 1000 مردوں پر بھاری ہے, جنہیں رجال کہتا ہے قرآن کریم, ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہوتے ہیں جو ہوا کا رخ بدلنے والے ہوتے ہیں. یہ مذاق نہیں اڑاتے کسی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ آپ دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی انسان کا مذاق نہیں. اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل بھی گئی ہے تو اس میں سے خیر تلاش کرنی ہے کہ نہیں, آپ کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا, اچھا آپ یہ بات نہیں, آپ ایسے بات کر رہے تھے. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شہد کی مکھی کو اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازار میں گندگی کے ڈھیر کتنے ہیں. اس سے تو پھولوں سے رس لینا ہے, اسے پھولوں پر بیٹھنا ہے. اور جس کے ہاتھ میں چراغ اٹھایا ہو اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازار میں چراغوں کے دام کتنے. جس کے ہاتھ میں سورج اٹھایا ہوا ہے اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازار میں چراغوں کے دام. تو ہم نے الحمدللہ یہ دیکھنا ہے کہ شر میں سے خیر کیسے پیدا ہوگی, الرجال کیسے بنے. تو ہمارا جو رجال ہوگا جی وہ کسی کا تمسخر نہیں ہوگا, تمسخر نہیں. دیکھیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی بڑا آدمی کون سا ہوتا ہے جی. میں انہیں یہ کہتا ہوں جی بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات کا دھیان کرتا ہے, جس سے چھوٹی باتیں یاد رہتی ہیں. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے چہرے پر اس کا علم کسی خوف کی علامت بن کر چپک گیا ہے, کہ کوئی انسان اس سے بات کرنے سے پہلے گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں جی میں نے حضرت سے بات کر دی تو ان کی جو ہے وہ گستاخی نہ ہو جائے, یا ہم نے اپنی شخصیات اتنی ہولناک یا خوفناک بنا لی ہیں کہ بلکہ ہمارے اساتذہ تو کہتے تھے کہ میں نے کچھ لوگوں کو اتنا خدا سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے کہ خدا کا خوف انہیں خوفناک بنا دیتا ہے. مطلب حالتیں ہماری یہ ہو جاتی ہیں کہ خدا کے خوف سے ہم خوفناک نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا, اعتدال کرنا ہے جی. ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا, بلکہ اسی کے مقابلے میں قرآن کریم نے سورہ البقرہ آیت نمبر 83 کے اندر ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, احسان کا ورڈ استعمال کر کے قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ تمسخر کے بجائے اگر آپ حسن کی طرف جائیں, آپ حسن کارانہ گفتگو کی طرف جائیں, آپ حسن عمل کی طرف جائیں, آپ احسان کی طرف جائیں, آپ احساس کی طرف جائیں, تو یہ جو تمسخر ہے یہ کسی چیز کی تدمیر ہے, یا کسی چیز کو ختم کرنے کے بجائے آپ اس کے اندر سے تعمیر کا پہلو جو ہے وہ پیدا کر سکیں. قرآن کریم نے سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں جو باعث عزت شے ہے وہ آپ کا تقوی ہے, وہ آپ کا تقوی ہے. یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں الرجال کے لیے کہ تقوی کے میننگ کو لے کے نا ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں, تقوی ہوتا کیا؟ تو سادہ لفظوں میں سمجھ لیجیے, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. متقی محتاط کو کہتے ہیں, تقوی احتیاط کو کہتے ہیں. آپ کس قدر محتاط ہیں آپ اتنے متقی ہیں, آپ کو احتیاط کرنا ہوگی. متقین جو ہیں وہ جو احتیاط کرنے والا ہوتا ہے اسی کو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے احتیاط کرنے والا. اب جس نے احتیاط ہی نہیں کرنی اسے ہدایت دینے کی کوئی اس کو ضرورت نہیں. ہدایت کا متلاشی وہی ہوتا ہے جو محتاط ہوتا ہے زندگی کے ہر معاملے کو. تو ہم نے یہ بتانا ہے جی کہ ہم نے مذاق اڑانے کے بجائے احتیاط کی طرف جانا ہے, حسن کی طرف جانا ہے, جسے قرآن کریم پیش کر رہا ہے. جناب سورہ الحجرات اگلا لفظ اس پہ چلتے ہیں, سورہ الحجرات آیت نمبر 11 میں ہے جی. اسی آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا, وَلَا تَلْمِزُوا. تلمزو کہتے ہیں جی عیب تلاش کرنا, تانا کرنا, برائی کرنا. رجال جو ہوتے ہیں جی, جو مرد ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ خصلت, یہ برائی نہیں, وہ لمز نہیں کرتے, وہ تلمزو کی حالت میں کبھی نہیں کرتے. وہ میں نے بتایا کہ مومن وہ ہے کہ جو شر میں سے خیر پیدا کر لیتا ہے, مومن شر میں سے خیر پیدا کرتا ہے. لیکن قرآن کریم نے یہاں پر یہ الفاظ استعمال کر کے بھی یہ بتایا ہے کہ لا تلمزوا انفسکم, اور نہ لگاؤ عیب ایک دوسرے پر. یہ عیب تلاش کرنا, اور میں نے بتایا کہ ایک تو شہد کی مکھی کہ جس نے پھولوں پر بیٹھنا ہے, اور ایک جو دوسری مکھی ہے کہ جس نے گندگی کا انتخاب کرنا ہے. تو اب ہم تک ہے کہ جی ہم کون سی مکھی بنتے ہیں اور ہمارے کون سے رویے سے کسی کو شفا ہوتی ہے. تو لا تلمزو کا ایک احساس یہ بھی اپنے پاس رکھیے کہ کوئی بھی معتبر اور پروکار شخصیت کبھی بھی کسی پر عیب نہیں لگاتی, یا کسی کے اندر عیب تلاش نہیں کرتی, تانا نہیں دیتی, برائی نہیں کرتی. اسی کے لیے اس مقابلے میں بھی قرآن نے حسن کا لفظ لایا ہے, اور وہ بھی سورہ بقرہ میں پیچھے بتا چکا ہوں, وبالوالدین احسانا کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے لا تلمزو, کسی پر عیب مت لگاؤ. اور یہ بہت ہی میں نے عرض کیا کہ اگر
یہ نکات ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہمیں ایک مضبوط اور خوبصورت معاشرہ بنانے میں بہت بڑے ٹولز ہمیں مل سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلا لفظ آتا ہے جی سورہ الحجرات آیت نمبر 11 کے اندر، لا تنابزوا، اسی کے اندر ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، نہ یاد کرو ایک دوسرے کو برے القاب سے۔ یہاں پر آپ پھر دیکھ لیجئے کہ میں نے عرض کیا، بہت جگہ پر یہ بات کر چکا ہوں کہ ڈاکٹرز حضرات سے زیادہ تر میں نے جب بھی یہ بات کی، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، کسی بھی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، شفا ڈاکٹر کی زبان میں۔ آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ کسی بھی بات کو بیان کیا ہے، آپ کی بیان کرنے والی خوبصورتی بیسیکلی زبان انسان کے کردار کی ترجمان ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کا ترجمہ جو ہے وہ اس کی زبان کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے کیا عزائم ہیں، اس کی تربیت کیسی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ ہم پنجاب میں ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ ہمارے جسم میں، اپنے اساتذہ سے بھی یہ سنا کہ ہمارے جسم میں ایک چیز جو ساری زندگی ہماری ماں کی ہوتی ہے وہ ہماری زبان ہے۔ تو ماں جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زبان کے اندر زندہ رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی کو دکھ ہوا، کوئی غم لگا، تو ماں جی کا نام اس کی زبان سے نکلتا ہے، وہ میری ماں، یا اس طرح کے الفاظ ہم نے سنے ہیں، دیکھیں ماں جی کا نام نکلتا ہے۔ تو بیسیکلی زبان کا تعلق اسی سے بھی ہے جی۔ تو برے القاب جو ہیں یہ انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس پہ میں مامنہ، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ میں وہاں الجوف میں تھا، عربوں کے صحرا میں، تو ہمارے ہاں جو مکالمے کا اسلوب ہے، اسکاکا الجوف کی جو زبان ہے وہاں کا، جو شعبی لینگویج ہے عربک کی، اس میں ہمارا ایک انداز ہے کہ وہ ایک بندہ حال پوچھتا ہے، دوسرا الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہتا ہے، پھر وہ خاموش ہوتا ہے، پھر وہ پوچھنے لگتا ہے، اور وہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ گیون ٹیکن چلتا ہے تقریباً 1-2 منٹ کا، جس میں ایک دوسرے کے بارے میں حال احوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو میرا ایک دوست رویلی قبیلے سے ان کا تعلق، تو ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیف حالک؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں کہا جی میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا کچھ اخبارک، کہ تمہاری اخبار کیسی، کیا نیوز ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کہا الحمدللہ سب اچھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں اشلونک۔ اب یہ ہماری ایک ٹپیکل لینگویج ہے جو الجوف کے ایریاز میں بولی جاتی ہے۔ اشلونک کا مطلب ہوتا ہے آپ کن رنگوں میں ہیں، آپ کن رنگوں میں ہیں، اشلونک۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اشلونک، تو میں نے ان کو مذاق میں آگے سے جواب دیا کہ لونی اسود۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کن رنگوں میں ہیں، تو میں نے کہا جی میں تو کالے رنگ کا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میں تو کالے رنگ کا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے جو مجھے جواب دیا نا جی، وہ بڑا کمال تھا۔ مجھے کہتے ہیں من قال انک اسود، تمہیں کس نے کہا کہ تم کالے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا لا لونک مو اسود، تمہارا رنگ کالا نہیں ہے، لونک بلالی، تم بلالی رنگ کے ہو۔ اب آپ دیکھیں ایک ایسا رپلائی کہ جس میں مجھ جیسا کوئی بھی انسان، کوئی بھی اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے کہ جی میں تو، میرا تو بڑا ڈل کلر ہے جی، میرا کلر بڑا خراب ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کمال رسپانس جو اس کی زبان کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم کالے ہو، بلکہ تم تو بلالی رنگ کے ہو۔ تو پتہ چلا کہ اب اس کالے رنگ کو جب انہوں نے کہا کہ یہ بلالی رنگ ہے، تو وہ تعظیم اور تکریم اور محبت اور وہ قربانی جو ہے وہ اچانک آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ تو وہ مجھے اس کے الفاظ اتنے خوبصورت لگے کہ اس کے بعد پھر جہاں بھی میں گیا، تو جب کبھی ایسا کوئی لفظ آیا عربوں میں، تو میں نے اسے بتایا کہ یہ بلالی کلر ہے اور یہ ایسا۔ تو پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ میں نے کہا جی مجھے تو یہ ایک بدو نے سکھائی ہے، رویلی بدو تھا۔ تو میرے دوست کا والد، اللہ تعالیٰ ان کو اگر موجود ہیں تو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے جی ایک زبان کا تاثر، یہ ہے ایک تربیت کا تاثر کہ آپ کیا رپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو لا تنابزو، کہ آپ البرے القاب سے مت بلائیے۔ اسی کے مقابلے میں سورہ الحجرات آیت نمبر 13 کے اندر ایک جواب آیا ہے جی بڑا کمال، اسی کے متضاد، آپ لا تنابزو، برے القاب سے مت پکارو۔ اچھا جی، آیت نمبر 13 پہ جب ہم جائیں گے دیکھیں گے کہ یہاں پر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، حقیقت یہ ہے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے، پھر بنا دیا ہے ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ۔ اب قرآن کریم نے تنابزو کے مقابلے میں اسی صورت کے اندر یہ تعارفو کا لفظ استعمال کر کے اتنا کمال انداز میں اس کو آنسر کیا ہے اور بتایا ہے کہ جہاں پر تعارف ہو نا جی، وہاں پر تنابز نہیں ہوتا۔ جہاں پر ایک دوسرے کو جانتے ہوں وہاں پر القاب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یاد رکھیے کہ القاب کی ضرورت ان معاشروں کے اندر ہوتی ہے، ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ تو جہاں پر تعارفوں کا قانون ہوگا،
जहां पर वो एक दूसरे को जानते होंगे, वो खूबसूरती ये है कि जैसे कि कहा जाता था कि जिसे आप जान लें उसे अलकाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे आप जान लें उसे अलकाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे अलकाब वहां दिए जाते हैं जहां जानकारी ना हो, जहां पर मार्फत ना हो। तो अल्लाह ने इसके मुकाबले में आपको ये बताया है कि किसी को बुरे अलकाब के बजाय उसके बारे में इरफान हासिल कीजिए, जानिए कि उसके अंदर कौन सी खैर मौजूद है, कौन सी अच्छाई है। तो तारुफ जहां पर मौजूद हो वहां पर बुरे अलकाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, अब अगला लफ्ज हम लाएंगे सूरह हुजरात आयत नंबर 12 से। इसमें लफ्ज आया है जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, बचते रहो बहुत गुमान करने से, बिलाशुबा बाज गुमान गुनाह होते हैं, और ना तजस्सुस करो। अब तजस्सुस के लफ्ज को जब आप देखेंगे तो अब कुरान करीम में मैंने अर्ज किया कि इतनी खूबसूरती है कि अल्फाज के मुकाबले में जब वो अल्फाज लेकर आता है तो एक कमाल नुक्ता खोलता है फिर वो। तो अब कुरान करीम में ये तजस्सुसु के लफ्ज के मुकाबले में सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला ने फरमाया है तहस्ससु, तहस्ससु। अच्छा, ये दोनों जो है जी, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों अल्फाज खोज के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कमाल ये देखिए कि कुरान ने तजस्सुस से मना किया है और तहस्सुस की तायीद की है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 87 में बोल रहे हैं कि जाओ यूसुफ को ढूंढो, तलाश करो। वहां पर तहस्सुस का वर्ड आया है और यहाँ पर आया है ला तजस्सुस। अब तजस्सुस और तहस्सुस में बुनियादी फर्क ये होता है कि जो तजस्सुस होता है ना, जो जासूसी होती है, ये आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी जिंदगी में मुदाखलत करते हैं। आप जानने की कोशिश करते हैं उसके वो राज कि जो उसकी जात का हिस्सा है, उसके घर का हिस्सा है, उसकी कौम या उसके मुल्क का हिस्सा है। वहां पर जब आप मुदाखलत करके वो राज जानने की कोशिश करते हैं तो इसे जासूसी कहा गया है, और ये तजस्सुस हराम है। इससे उलमा जो है वो ये कहते हैं कि ये हराम है। आपने अगर इन्वेस्टिगेट करना है, आपने किसी चीज को जानना है, तो तहस्सुस के कानून के मुताबिक कीजिए। तहस्सुस में आप खैर की तरफ मबनी होते हैं और आप खैर तलाश करने के लिए निकलते हैं। तो तहस्सुस के अंदर खैर मौजूद है कुरान करीम ने, तजस्सुस जो है वो उससे मना किया गया है। यहाँ पर मैं एक बात बहुत अहम जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और रिजाल के लिए भी बहुत जरूरी है कि देखिए, एक मर्द जो है वो जब किसी तजस्सुस की हालत से गुजरता है तो घरों के घर, कबाइल के कबाइल तबाह हो जाते हैं। अब वो तजस्सुस जासूसी अगर वो अपनी बीवी के लिए कर रहा है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, मुसीबत है। बीवी अगर मर्द के लिए जासूसी कर रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। इन दोनों के लिए, औलाद के लिए अगर ये जासूसी कर रहे हैं, औलाद इन पर जासूसी कर रही है, तो पता चला कि ये वो मर्ज है कि जो घरों के घर तबाह करके रख देता है। अब हमें ये जानना होगा कि अर्रिजाल जो हैं वो अपने घरों में तहस्सुस के कानून को अपनाएं, खैर की बात करें। हर बात को शक की निगाह से, हर बात को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बात के अंदर से एक गलत बात को चुन लेना, निकाल लेना। किसी के जज्बात में कभी बीवी या बच्चों से कोई बात ऐसी हो ही जाती है कि चलो जज्बात में वो खिताबत में उनसे ये बात गुजर हो गई, तो मर्द जो है वो उसका ये काम नहीं बनता कि वो फिर तजस्सुस की हालत में आ जाए, तुमने ये क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। और जासूसी मर्द औरत की आप ये देखिए बड़ी अजीब हालत होती है कि वो माशरे भी मिट जाते हैं, या वो खानदान और कबाइल भी मिट जाते हैं जहां पर मियाँ बीवी एक दो बच्चों की पैदाइश के बाद एक दूसरे की माजी की जिंदगी को छांटने लगते हैं, एक दूसरे के माजी में झांकने लगते हैं, वो गुजरे हुए वक्त की जासूसी करना शुरू कर देते हैं। और ये पस्त तरीन जहनों की अक्कासी। आप ये जहन में रखिए कि हमने अपने घरों को लेकर, अपने माशरे को लेकर, अब अपने पड़ोस में अगर मैं ये देखता हूँ कि घर में कोई मर्द नहीं है, खवातीन का घर है, एक कमाने वाला था दुनिया से जा चुका है, तो अब ये ना हो कि आप उनकी नक्लो हरकत में जासूसी करना शुरू करें और उन पर इल्जाम तलाशियां करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत खराब करें, बल्कि उसको तहस्सुस के कानून पर, अगर वहां कोई खैर आप दे सकते हैं, उनकी कोई मदद कर सकते हैं, कोई आपको पता चला कि इनकी आमदनी बहुत कम है, उसमें आपने कोई उनको कोई ऐसा मामला कर दिया, कोई स्किल सिखा दिया उनको, अपनी बेटी बना के, बहन बना के, कोई भी ऐसी चीज, यतीम बच्चों के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो खुदारा अपनी जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे फारिग वक्तों में अर्रजाल करते हैं, तो बजाय वो तजस्सुस के बजाय तहस्सुस की तरफ आएंगे तो माशरा जो है वो खूबसूरती की तरफ जाएगा, और इससे यकीनन हमारा हमारा बहुत से माहौल, बहुत सी चीजें हमारी जो है वो तब्दील हो सकती। इसी तरीके से ना कि सिर्फ ये वालदैन के लिए, बल्कि हमारी दरख्वास्त हमारे
اداروں کے لیے بھی ہوگی کہ ہمارے ادارے جو ہماری پہچان ہے، ہماری قوت ہیں، ہماری محبت ہیں، سب کچھ ہے ہمارا ان کے ساتھ، لیکن ہماری ان سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی منصب دے رکھا ہے تو اس میں بھی آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ تحسس کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ تجسس کی بنیاد پر۔ جب ہم کبھی تجسس کی بنیادوں پر جائیں گے تو ہماری اپنی ہی قوم، ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے اپنے ہی صوبے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے ایک خوبصورتی یہ بھی کرنی ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن کے اندر تحسس ہو، خیر ہو۔ ہم کل بھی الحمدللہ اپنے اداروں کے ساتھ تھے، آج بھی ان اداروں کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری یہ درخواست ہے ان سے کہ وہ تحسس کا قانون اپنائیں، نہ کہ تجسس کا۔ یہی درخواست ہماری پولیس سے ہے، یہی درخواست ہماری جوڈیشری سے ہے کہ آپ تحسس کا قانون اپنائیں، جو کہ قرآن کریم آپ کو بتاتا ہے۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ اچھا جی، اگلے لفظ کی طرف ہم بڑھتے ہیں جی، سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں لا یغتب، یہاں پر ولا یغتب، اگلی ہی آیت کے اندر، اسی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب، ولا یغتب۔ اب یہ بھی ایک لفظ ہے جی، یہ بھی غیبت، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ دیکھیے جی، میں نے پست ترین شخصیات میں ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی بھی مکالمے کے بعد بالمقابل بیٹھی شخصیت، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد، ان کے اٹھ جانے کے بعد اگر ان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یقیناً یہ شر کی طرف جائے گی بات۔ 90% اس میں سے شر نکلے گا، میں بھی 10% خیر کی بات نکل آئے اگر وہ خیر کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے جی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غیبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا قرآن کے اندر بھی کہ یہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ حالت یہ ہوگی جی۔ تو ہم نے بالکل غیبت کی طرف سے نہیں، اس طرف بھی ہم نے بالکل اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں غیبت کے نقصانات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے خاندانوں میں بحیثیت قوم ہم دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ہم جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اس پر الفاظ کرتے ہیں، کستے ہیں یا باتیں بناتے ہیں۔ تو ایک رجال کے اندر یہ کوالٹی کبھی، یہ بات کبھی نہیں آ سکتی۔ رجال کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس انسان سے اس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ تنہائی میں اس کے ساتھ بات کر کے اس کی اصلاح کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو ایک رجال جو ہوتا ہے وہ اس قانون پر آتا ہے کہ وہ لا یغتب کو اپناتا ہے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے اس چیز کو بہت بہت سختی، بلکہ اس پر تو میں یہاں تک ہمارے اساتذہ سے ہم نے یہ الفاظ سنے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ کو جان بچانے کا موقع ملا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بچائیے، بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کو زندگی میں جان بچانے کا موقع نہیں مل رہا تو کسی کی عزت نفس کو بچا لینا 1000 جانیں بچانوں سے افضل۔ کہ اگر آپ کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو بچا لیں تو یہ بھی 1000 جانیں بچانے کے برابر ہے کہ اگر ہم نے، تو یہ جو غیبت ہے نا جی، یہ انسان کی شخصیت کو ختم کرتی ہے، نہ کہ اپنی شخصیت کو بلکہ دوسرے انسان کی شخصیت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آخری لفظ کی طرف ہم بڑھیں گے جی، اور یہ 9واں لفظ ہے جی، اور یہ ہے ظن، سوء الظن، سوء الظن۔ اچھا جی، یہ ہے جی آیت نمبر 12 کے اندر جی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اب ظن میں سوء الظن بھی ہے، اور سورہ نور آیت نمبر 12 میں حسن ظن بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک گمان جو ہے وہ برائی پر مبنی ہے، اور یہاں پر برائی کے گمان کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو کہ تم بہت زیادہ اگر گمان کرو گے اور برا گمان کرو گے تو تم بہت بڑے گناہ میں چلے جاؤ گے، بہت بڑی زیادتی کے اندر چلے جاؤ گے۔ اور یہ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 ہے، سوء الظن۔ تو گمان جو ہے وہ آپ کا کیسا ہے؟ اسی کے مقابلے میں قرآن نے سورہ نور آیت نمبر 12 میں حسن ظن کی بات کی ہے، خوبصورت گمان۔ تو کسی نے یہ پوچھا کہ ہمارا خالق کتنا خوبصورت ہے، ہمارا خالق کتنا خوبصورت ہے؟ تو جواب آیا کہ جتنا تمہارا گمان خوبصورت ہے۔ آپ اپنے گمان کو خوبصورت کرتے چلے جائیں، آپ کا خالق اتنا خوبصورت ہوتا جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی پوچھے کہ آپ کے رسول کتنے خوبصورت ہیں تو یقیناً وہ میرا گمان ہی بیان کر سکتا ہے، اور جو ہر لمحہ بڑھے گا کہ جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حسن گمان ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے۔ تو اگر آپ کا ون جو ہے وہ حسن پر مبنی ہے تو یہ آپ کی شخصیت تعمیر کرے گا، اور اگر آپ کا ون، آپ کا گمان جو ہے وہ برائی پر مبنی ہے تو یہ آپ کی شخصیت کو تباہ کر دے گا۔ اس کے لیے آخری ایک آیت لے لیجئے، سورہ صافات آیت نمبر 87، سورہ صافات آیت نمبر 87۔ اس کے الفاظ جو ہیں جی وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ میں نے اسی لیے اس لفظ کو آخر میں رکھا کہ آیت میں الفاظ آتے ہیں جی،
کہ فما ظنکم برب العالمین، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ دیکھیے کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں کہ فما ظنکم برب العالمین. میں ایک جہاز پر سفر کر رہا ہوں اور میں ڈرائیور کو نہیں جانتا، جو اس کو کیپٹن جو چلا رہا ہے جہاز چلانے والا، میں اسے نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن میرا حسن ظن ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور ہمیں خیر و عافیت سے اپنی منزل تک لے جائے. میں گاڑی پر بیٹھا ہوں، میں بس میں بیٹھا ہوں، میں ڈرائیور کو نہیں جانتا، لیکن ہم 100 لوگوں کی جان اس ایک انسان کے ہاتھ کے اس ڈرائیور اس کے اسٹیئرنگ میں ہے، اور ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ وہ ہمیں خیر و عافیت سے وہاں تک لے جائے گا. اسی طریقے سے میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، تو میرا یہ حسن ظن ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ میری تشخیص جب کریں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں. یہ میرا حسن ظن ہے کہ میں جب ڈاکٹر دوائی لکھ کر دیتا ہے تو میں جس فارمیسی سے جا کر دوائی لیتا ہوں تو میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ اس کو بنانے والے کا نام کیا ہے، یہ دوائی کہاں بنی ہے، کس طرح بنی ہے، کس کی طرف سے آئی ہے. لیکن ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ میں وہ دوائی اطمینان سے لے لیتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں. تو اگر ہماری زندگی میں یہ تمام تر معاملے جو ہیں وہ حسن ظن پر مبنی ہیں تو پھر ہمارا فما ظنکم برب العالمین، پھر آپ کا عالمین کے رب پر کیا گمان ہے. وہاں آپ شکوک و شبہات پر کیوں بات کرتے ہیں؟ کیوں آپ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دعا کرنے کے بعد آپ خود تذبذب کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جو بات میں کر رہا ہوں یہ میری عبادات کوئی نتیجہ پیدا کریں گی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو معاملات میں کر رہا ہوں، یہ آیت جو میں سنا رہا ہوں یا میں پڑھا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ اپنے نتائج پیدا کرے گی کہ نہیں. تو پھر یہ جو ہمارا ظن ہے نا جی، یہ ہمیں محدود کرتا چلا جاتا ہے. تو اگر آپ لامحدود رب سے محبت کرتی ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہمارا پیار ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، تو ہمارا ظن بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا گمان بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے. جس طرح زندگی کے باقی معاملات میں ہمارے گمان خوبصورت ہیں، اپنے رب کے بارے میں بھی ہمارا گمان خوبصورت ہونا چاہیے. جن لوگوں کے گمان خوبصورت ہوتے ہیں وہ خوبصورت شخصیات کے مالک ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کر کے آپ کو پازیٹیو انرجی ملتی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ بات ہو، ان کے ساتھ وقت گزرے. کچھ لوگوں کی تو خاموشی جو ہے وہ حسن ظن پر مبنی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی آپ سے لیکن ان کی خاموشی اتنی پازیٹیو ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹھے رہیں. تو ہمیں اتنا پازیٹیو ہونا ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کے الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نے یہ باقی کے 7 الفاظ بھی کور کر لیے ہیں جی. آپ تمام جتنے بھی سننے والے ہیں آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ تمام الفاظ کو ایکسپلین کیا ہے، جن سے ہمیں ایک خاکہ بن جاتا ہے، ایک کیریکٹر اسکیچ مل جاتا ہے جو کہ الرجال کا ہے، جس کے ایسے اصول بالکل جی جن پر عمل کرنے سے ہم اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں ایک تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم بحیثیت انسان ایسی کیا چیز کر سکتے ہیں جو کہ فوراً ہمیں کچھ نہ کچھ تبدیلی ملے، کچھ سکون ملے، کچھ آسانی ملے، اور انشاءاللہ پھر آگے اس کے اوپر ہم اسی راستے پر چل کے اور کام کرتے ہوئے اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کریں تاکہ نہ صرف اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اور قوم کے لیول پر بھی تبدیلی انشاءاللہ لا سکیں. تو اب کسی کا جی شکریہ. اور اب کسی کا کوئی سوال ہے جی، آپ پلیز ضرور اپنا، آئی تھنک ہمایوں صاحب ہیں، آپ پلیز انمیوٹ کر لیجئے اور اپنا کوئی سوال یا کامنٹ ہے تو زبیر صاحب سے پوچھ لیجئے. جی ہمایوں صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زبیر صاحب آپ نے تو بہت اچھا، کیونکہ میں اکثر لیٹ جوائن کرتا ہوں 10 بجے کے بعد، یہاں پہ نیٹ کا اور بجلی کا مسئلہ ہے، لیکن اس نے زن کا جو آپ نے ذکر کیا بہت اچھا یہ پازیٹیو چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ حسن زن رکھنا اور لوگوں کو مطلب ہے کہ ان سے اچھی ایکسپیکٹیشن اور اس پہ مطلب ہے انٹرسٹ اور یہ ساری چیزیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ حسن زن اور یا انٹرسٹ جو آپ لوگوں کا جو بلیف ہے کہ یار یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، زیادہ تر معاشرے میں وہ لوگ جو ہے زیادہ مطلب ہے کہ سفر ہوتے ہیں. تو مطلب قرآن کے حوالے سے ٹھیک ہے، قرآن نے تشخیص کا بھی وہ ذکر کیا ہے کہ آپ مطلب ہے اس کو جائے کہ آندھے یا بلائنڈلی آپ کسی پہ اس طرح کو نظر کر رکھے، تو کیا وہ مطلب ہے کہ اگر ہم بلائنڈلی رکھے تو میں بھی بہت سے زیادہ لوگ اس سے نقصان میں بھی چلے گئے ہیں، نقصان بھی ہے، مطلب نقصان بھی پڑے ہیں. تو قرآن کے حوالے سے سر یہ ذکر کریں کہ ٹھیک ہے حسن زن کے ساتھ مطلب ہے کہ حسن زن تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے جو اسٹیپ ہے کہ حسن زن تک پہنچے
वो अगर है आपके इल्म में, या सर आप स्टडी किए है, या कुरान के हवाले से है, तो अगर जिक्र करें तो मतलब ये एक पूरा सिस्टम जो है हमारे समझ आ जाएगा ब्लाइंडली। उसने जन का जो कॉन्सेप्ट है मेरे जहन में वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। जी जुबैर साहब। जी बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, बहुत शुक्रिया जी। मैम आमिना, आप बात फरमाइए जी, बात कीजिए। नहीं नहीं, आप, मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, आप बताइए जी। इन्होंने, भाई ने जो सवाल पूछा है इसको एक्सप्लेन कीजिए जी। अच्छा, तो बहुत माजूद है। बिल्कुल जी, आपने जो बात फरमाई है वो बिल्कुल दुरुस्त है जी, कि अगर हम इस अंदाज में हर बंदे पर एतबार करना शुरू कर दें तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इसी चीज को सामने रखते हुए हुमायूं भाई, हमने इस 9 पॉइंट्स में, अगर आपने शुरू का हमारा पहला लफ्ज देखा हो, फतबय्यनु का लफ्ज जो था, वो हमने इसीलिए इस्तेमाल किया था कि मोमिन जो है वो धोखा खाता देता भी नहीं है और धोखा खाता भी नहीं। मोमिन और रजाल की जो क्वालिटीज हैं वो ये हैं कि वो धोखा देता नहीं है तो वो धोखा खाता भी नहीं है जनाब। हमने इसीलिए फतबय्यनु का लफ्ज सूरह हुजरात आयत नंबर 6 के अंदर बयान किया था, और काफी तफसील से हमारी बात हुई थी कि मोमिन जो होगा वो ऐसा नहीं करेगा कि वो ऐसे ही आंखें बंद करके उसके तमाम पर बात बात जो है वो सारी लॉटरी बेसिस होगी, या ठीक है हवाई बात होगी। ऐसा नहीं होगा, वो तिब्यान करेगा। तिब्यान पहले रखा है हमने, और हुस्न वन जो है वो हमने बाद में रखा है। तो हम, हमारी जो हुस्न जन की बुनियाद होगी वो हमारा तिब्यान होगा। किसी भी चीज को हम तमाम जावियों से देखने के बाद हम उस पर एतबार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आंखें बंद करें। लेकिन एक तरबीती अमर जो है हमायूं साहब, वो हमने ये अर्ज किया था, पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि मैंने अपने साझा से और लोगों से भी ये सुना, और बदुओं से भी मैंने ये सुना, वो उन्होंने कहा कि अस्सादिक यसद्दिक, जो सच्चा होता है वो यकीन करता है। खूबसूरत माशरों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां पर जो आप बात कर रहे होते हैं, वहां पर आपकी बात का यकीन किया जाता है। तो मुझे अगर ये जज करना है कि मैं कैसा इंसान हूं, तो मेरे लिए ये इतना ही काफी है कि मैं अगर अपने घर की बात करूं, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों की बात करूं, तो क्या मैं किसी की बात पर यकीन करता हूं? अगर मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करता तो मैं बहुत मुश्किल इंसान। मेरे लिए सर्वाइव करना, ना कि अपने लिए, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। तो असादिक की सद, हमने कोशिश ये करनी है कि हमने सच्चाई के साथ दूसरे की बात को सुनना है। ठीक है जी। फिर उसकी तस्दीक के लिए हमारे पास तिब्यान है। तिब्यान कीजिए, बात कीजिए, तहस्सुस कीजिए, पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि आप ये बात जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसकी क्या बात है। पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन तहस्सुस के बाद आप फिर हुस्न ज़न पर आएंगे, और आप जो है वो शर में से खैर पैदा करें। तो वो हुमायूं साहब, हमने इसीलिए इस प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में और रिजाल के जो 9 हमने क्वालिटीज बयान की थी, उनमें सबसे पहली क्वालिटी जो हमने बयान की थी वो ये थी कि रिजाल जो है वो फतबय्यनु करते हैं। वो हर चीज को वाज़ेह तौर पर उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वजाहत मुबैना तौर पर हर चीज का जायजा लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू जुबैर साहब। और किसी भाई साहब का, किसी बहन का कोई सवाल है तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं जी। जी, ये सारी जो हमने खूबियाँ पढ़ी हैं आज भी और पिछले लेसन में भी, ये सब हम इनसे रिलेट कर सकते हैं। हमारे माशरे में ये चीज़ें हैं, और हम अपने फैमिलीज में भी और अपने अंदर भी ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो आज जो हमने सीखा है, इनको अपनी जिंदगी में, इनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना है कि कहीं हम ये काम तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर इन अहकामात पर अमल करने से इंशाल्लाह नताइज बरामद होंगे। जी शफकत साहब, आप प्लीज अनम्यूट करके आप सवाल पूछ लीजिए। जी शफकत भाई, आप अनम्यूट कर लेंगे अपना माइक। जी, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले वो अनम्यूट हो नहीं रहा था। जी जी जी। जी मुझे जुबैर साहब का एक तो शुक्रिया अदा करना है कि हमारे असल में जो है ना, वो जितने भी अभी सेशन हुए थे तो हमारे अक्सर अहबाब की तरफ से सवाल आता था कि हमें कोई प्रैक्टिकल वर्क बताया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आज उसका बड़ा बेहतरीन आंसर मिल गया प्रैक्टिकल वर्क का, कि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त रोड मैप आ गया जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से है। और इन 9 इतने ज़बरदस्त पॉइंट्स और असूल हैं जिन पे अमल करके हम अपनी, मतलब यही प्रैक्टिकल वर्क है जिससे एक बहुत ही ज़बरदस्त इनफरादी तौर पे भी हम जो है ना वो निखर के हमारी पर्सनैलिटी आ सकती है। और जाहिर सी बात है, जब इन्हीं 9 असूलों पे चलते हुए लोग जो है वो एक माशरे को तश्कील देंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त माशरा बन जाएगा। तो मैंने ये सूरत हुजुरात जब किसी ज़माने में
10 साल पहले मैंने तर्जुमातुल कुरान थोड़ा सा सीखा था और अरबी ग्रामर सीखी थी, तो सूरत हुजुरात भी उसके अंदर शामिल थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसके अंदर इतने ज़बरदस्त मोती और इतने ज़बरदस्त असूल छुपे हैं। वो आज सुन के और पढ़ के बहुत खुशी हुई, और मैं दुआ गो हूँ हम सब के लिए कि अल्लाह ताला हमें इन असूलों पर अमल पैरा होने की तौफीक दे, और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होने में जो है ना वो ये बहुत ज़बरदस्त असूल है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। आमीन जी। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। शौकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करीम आपको बहुत सलामत रखे। हमारी, आप यकीन कीजिए, सारी मेहनत जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक लफ्ज़ में सिमट के हमें उसका सिला मिल जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पहुंच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है जी कि हमने ये बात पहुंचानी भी है, तो इंशाअल्लाह ताला। और बिल्कुल QWS तो हमारा वो इदारा है कि जिसमें हम अपना इल्मी मवाद किसी भी इदारे को देने के लिए तैयार हैं कि आप, हम बिल्कुल इस बात को पहुंचाइए, जो बात हम बता रहे हैं। आप अगर नहीं भी हमारा नाम लेना चाहते, हमारे इदारे का नाम नहीं लेना चाहते, हम चूंकि किताब करीम हमारे पास मौजूद है और हमें ये हर लम्हा ऐसे से मोती और ऐसे से खजाने अता फरमा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हम रख रहे हैं। और जो आपने बात फरमाई है जी, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि इन उसूलों पर चल के हम अपने माशरे में मर्द यानी कि अर्रिजाल पैदा करने के काबिल हो जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, आमीन जी। और अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई अपनी राय देना चाहते हैं, जी हुमायूं भाई। जी हुमायूं साहब, आपका कोई और सवाल है जी? आप अनम्यूट कर लीजिए। जी शाजिया बहन, आप अनम्यूट करके अपनी बात कर लीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने बस थोड़ा सा बताना था कि प्रैक्टिकली ये चीज़ बड़ी जल्दी असर करती है। मैंने नोट किया कि जब मैं अपने ग्रुप में, हालांकि मेरे साथ जो डिफरेंट वीपीस हैं, कुछ गोरे गोरियां भी हैं, लेकिन उनको मालूम है कि मैं बैड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं या टॉलरेट नहीं करती हूँ, तो वो इतना ख्याल रखते हैं, बल्कि एक्सक्यूज़ करेंगे कि आप मौजूद हैं और अगर हम बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और घरों में भी और अपने ग्रुप्स में भी मैंने देखा है कि जब आप खुद ज़रा अपना बार ऊपर रखते हैं अखलाकियात में, अच्छे अल्फाज में, तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर एक पूरा ग्रुप एक बेहतर लेवल के ऊपर कॉन्वर्सेशंस करता है। डेफिनेटली। जी जुबैर साहब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अर्ज किया कि आपकी खामोशी आपको मुअज़्ज़ज़ कर देगी अगर आप हुस्न ज़न से और बाइखलाक अंदाज में आप बात करेंगे तो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है माशाल्लाह कि वो, कितनी दफ़ा ऐसी महफ़िलों में मेरी मुलाकात हुई है ऐसे लोगों से जो कोई बात नहीं करते, लेकिन मुझे 1000% ये यकीन होता है कि ये जब बात करेंगे तो कमाल कर, और वो होता भी यही है कि उनकी मौजूदगी एक तो महफ़िल को बड़ी मुअद्दब रखती है, और लोग जो हैं वो, तो ये एहसास मैम शाज़िया कितना खूबसूरत है कि अगर आप मौजूद हैं और आपकी शख्सियत को सामने रखते हुए कोई भी इंसान अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त कर ले, या अपने बैठने उठने का, बोलने का अंदाज तब्दील कर ले, मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है आप पर। हर इंसान को अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए कि वो, हर इंसान का किरदार जो है उसकी खामोशी में बोलना शुरू हो जाए और वो मुअज़्ज़ज़ हो जाए। तो ये, बहुत शुक्रिया आपने ये बात शेयर की। अल्लाह करीम आपको बहुत सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। जी अच्छा। जी नायला बहन, आप बात करना चाह रही हैं? मैं आपकी तरफ से, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जी अब देखिए, आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी नहीं, आप दोबारा, आपका माइक म्यूट हो गया जी, आप फिर से अनम्यूट कीजिएगा। जी अब आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, और सूरह हुजरात हमेशा से ही बहुत इस यानी जब भी हम माशरे की बात करते हैं या जब भी हम उसकी इंसानों में पॉजिटिव थिंकिंग्स की बात करते हैं तो सूरह हुजरात ज़रूर डिस्कस होती है। तो आज बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ आई बहुत सारी बातें अल्फाज को लेकर। जैसे ओवरऑल तो आयात हम पढ़ते और समझते ही हैं, लेकिन अल्फाज को लेकर बहुत अच्छा सा समझ में आई बातें। तो ये जो हुस्न ज़न की बात हो रही थी, तो उस पर मुझे एक हदीस याद आ रही थी, जो कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं
انسان کے گمان کے مطابق نا، جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا. تو یہ حسن زن سے مجھے بڑا اچھا لگا. اور مجھے یہ حدیث یاد آ رہی تھی، ایک اور پوائنٹ سے ایک اور بات پر بھی مجھے حدیث یاد آ رہی تھی، وہ بھی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں رہی. دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کھانسی کچھ زیادہ ہوتی ہے، تو میں ابھی اسی لیے انمیوٹ ہی نہیں کر رہی تھی اس مائک کو. تو یہ والی حدیث میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سب کے ساتھ. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آج کا یہ سیشن بھی، اپنے پچھلے گزشتہ سیشنز کی طرح بہت انفارمیٹیو تھا، بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملا. تو میں ہمیشہ ساتھ لکھتی ہوں کم از کم الفاظ کے جو معنی بتائے جاتے ہیں، میں ضرور لکھتی ہوں، لیکن آج نہیں لکھ پائی، لیکن بہت اچھا لگا سن کر. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو پروگرام کو بھی کامیاب کرے. اور اس کو بھی میں چاہ رہی تھی کہ نا ساتھ میرا کچھ ہم درس کے دوران ہماری حدیث بھی چلتی رہتی، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ساتھ ساتھ کچھ حدیث بھی ساتھ شیئر کیا کہ کروں گی انشاءاللہ، جیسے پروگرام چلتا ہے یا اس کے اکارڈنگ تو وہ بھی ایک نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اور زیادہ مزید اکیڈمک بنا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور اس سے. تو انشاءاللہ آئندہ کریں گے اہتمام اس کا بھی. تو جزاک جی اللہ بہت خیر، شکریہ، بہت اچھا پروگرام. بہت شکریہ نائلہ بہن، تھینک یو، بہت شکریہ آپ جی کا، تھینک آپ یو، نے شکریہ ہاں جی اپنی رائے جی کا آپ کا. اظہار کیا. جی شکر ہے، آج میری آواز صحیح سے چلی گئی. تھوڑی سی تو ہاں جی جتنے ہاں پروگرام گئے ہیں مجھے جی یہی جی فکر. تو جی یہ آج شکریہ. ہمارے لیے کلیئر وہ انٹروڈکشن بھی میں اپنا نہیں نائلہ، دے سکی تھی پچھلے پروگرام میں. جی بالکل. سر. جی نائلہ، پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ آج پہلی مرتبہ ہم نے آپ کو مکمل سنا ہے، ہاں جی اور آپ کی آواز جو ہے وہ جی بریک نہیں ہوئی. اور دوسرا اللہ کریم آپ کو جی صحت و جی سلامتی عطا فرمائے، اور اپنی صحت کا آمین. خیال رکھیے. اور دوسرا جو آپ نے حدیث پیش کی ہے جی وہ بہت جزاک. خوبصورت ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور یقیناً جب کوئی روایت جی جی آیت کی تائید میں آتی ہے وہ بات کو مزید خوبصورت کر دیتی ہے. بہت شکریہ، اللہ مزید کریم آپ کو خوبصورت. بہت جی سلامت جزاک رکھے، جزاک اللہ. اور یقیناً ہم اللہ. جی آپ کو مستفید ہوں گے کہ اگر کسی آیت کی تائید میں اگر آپ حدیث پیش کرتی ہیں تو الحمدللہ اس ہونے پہ سہاگا ہو جائے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی جزاک. جی شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی میم طاہرہ ہیں جی، وہ بھی آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا آج آواز سنی ان کی تو، اور بہت خوبصورت انہوں نے حدیث بھی شامل کی الحمدللہ. اچھا میرے پاس ایک آیت آ رہی تھی کہ وہ سورہ جی رعد ہے نا، سورہ رعد، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو جس طرح جی سے ضروری ہے جی کہ اپنا قوموں کے لیے تو تبدیلی تبھی نتائج دیتی ہے جب سارے لوگ، سب لوگ، جیسے کہ ابھی رمضان گزرا ہے تو ہم سب نے میرے خیال ہے ایک بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کی ہوا کے اندر کسی بھی طرح کے کھانے کی خوشبو شامل نہیں ہوتی. تو وہ بالکل ایک الگ سا احساس ہوتا ہے کہ کہیں ذرا سی بھی کوئی خوشبو ہو تو وہ الگ سے محسوس ہوتی ہے. تو جب تک ہم مطلب سب مل کر ایک طرح سوچنا نہیں شروع کریں گے، ایک طرح عمل نہیں کریں گے، تو یہ انفرادی طور پر نتائج جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے. آ، جب تک کہ ہم سب مل کر ایک طرح کا سوچنا نہ شروع کر دیں یا عمل نہ شروع کر دیں. تو یہ آج جو ہے وہ میرے پاس آ رہی تھی، سوچا میں نے کہ میں بھائی کو بتا دوں کہ آپ اس پر مزید بیان کریں. تو جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کبھی کبھی کوئی ایک حرف جو ہے نا وہ پوری آیت کی تشریح کر دیتا ہے. تو ہمیں پوری تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی ترجمے کی، وہ ایک الفاظ لفظ ہوتا ہے وہی پوری طرح بیان کر دیتا ہے اپنے مقصد کو نا آیت کے. تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا بیان جو ہوتا ہے وہ بہت بہت واضح ہوتا ہے. سلامت رہیے، ہمیشہ سلامتی کے راستوں پہ جزاک رہیے، اللہ، راضی ہو. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہاں پر میں پھر ہمیشہ جو ہے وہ استاد جی کو یاد کرتا ہوں. یہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ طاہرہ جو ہیں یہ میرے استاد جی کی بیٹی ہیں جن سے میں نے قرآن پڑھا، اور یقیناً ہمارے بہترین اساتذہ میں سے ایک بہترین عظیم استاد. اور الحمدللہ آج جتنی بھی بات کرنے کے قابل ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت معتبر، بہت پیارے اساتذہ بھی دیے. دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے کہ کسی بڑی چیز کو ایک ہی لفظ کے اندر بیان کرنا، تو یہ بھی علم البیان ہے، اور یہ بھی اس کتاب کا خاصہ ہے جی. آپ جتنا وقت اس کتاب کے ساتھ گزاریں گے یہ آپ کے بہت بڑے مدعے کو، آپ کی بہت بڑی بات کو
समेट कर एक लफ्ज़ के अंदर ले आती है। तो ये कमाल है इस किताब का। और दूसरा जो आपने फरमाया कि रमज़ान में जो कैफियत एक गुजरती है कि दिन के वक्त जो है वो खुशबू नहीं आती, वो खुशबू आ भी जाए तो अलाउ नहीं होता हमें, और हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। लेकिन एक बड़ी बारीक और खूबसूरत बात ये है कि अगर हमें कोई डॉक्टर ऑपरेशन से पहले ये कहता है कि आपने 12 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, कि उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, तो हम वो 12 घंटे की जो भूख होती है हमारी, वो ये नतीजा पैदा करती है कि वो जो बेहोश करने वाला जो डॉक्टर होता है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है अपना काम करने में, हमें सुलाने में और जगाने में, हमें बेहोश करने में और होश में लाने में। तो अगर हमें एक डॉक्टर की तलकीन, एक डॉक्टर की बात कि हमें ऑपरेशन से पहले 12 घंटे की भूख देकर एक बेहतरीन नतीजा ये पैदा होता है कि वो मर्ज या वो चीज़ जो हमें प्रॉब्लम कर रही थी हमारे जिस्म में, वो निकाल दी जाती है या ठीक कर दी जाती है। इसी तरीके से कुरान करीम जो है, ये जो हम रोज़ा रखते हैं, ये भी तो प्रिपरेशन होती है उन आइडियोलॉजिकल बीमारियों की कि जो हमारे दिमागों में मौजूद होती हैं। तो अगर नताइज हासिल करने वाले होंगे तो वो ये देख लेंगे कि अगर जिस्मानी तौर पर मैं 12 घंटे की भूख रखकर अपना ऑपरेशन करवाता हूँ और मेरी इस्लाह हो जाती है, तो फिर ये जो बगैर किसी बीमारी के हर चीज़ मैं अपने ऊपर रोक कर ये जो रोज़े की हालत में मैं अपने आप को रोकता हूँ, तो क्या ये मेरी आइडियोलॉजिकल हालत में कोई तब्दील हो रही है कि नहीं? उसमें कोई मर्ज़ ख़त्म हो रहे हैं, बेहतरी आ रही है कि नहीं? और जो सबसे खूबसूरत बात होती है जी, वो ये होती है कि आप एक वक़्त का खाना जो है, वो दूसरों को देने के काबिल हो जाए। सबसे खूबसूरत निज़ाम है यहाँ पर। फ़जर में आपने खाना खाया और फिर मग़रिब में आपने खाया। 3 वक़्त का जो हमारे यहाँ खाने की रूटीन है, उसमें 1 वक़्त का जो खाना है हमारा, वो उन लोगों को हमने पहुँचाना है जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, जिनके पास वो खाना नहीं पहुँच रहा। तो बहुत सी वजूहात, बहुत से नताइज हैं जी, और इंशाअल्लाह हम जो हैं वो तग़य्युर के कानून को मानते हैं, एवोल्यूशन के कानून को, चेंजिंग्स को, इर्तिका को तस्लीम करते हैं, और यही इर्तिका हमारे अंदर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला यकीन बिल यकीन हमें तो इस बात पर यकीन है जी कि आने वाला वक्त खूबसूरत है, हमारी कौम खूबसूरत है, यहाँ बसने वाले लोग खूबसूरत हैं। इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी और ज़रूर आएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी इंशाल्लाह जी, आपके हुस्न ज़न का बहुत शुक्रिया। हम सबको एक पॉजिटिव एनर्जी और एक उम्मीद हर वक्त मिलती है जब भी हम कुरान के साथ जुड़ते हैं और जब भी अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ ही एक उम्मीद बनती है। अब उस उम्मीद को हमने ट्रांसलेट करना है। रमज़ान की भी आपने बात की है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन के साथ ही आता है लअल्लकुम तत्तकून, तो ताकि तुम तकवा कर सको। और ये सारी बातें जो आज आपने हमारे साथ शेयर की हैं, ये तकवा की बात है, क्योंकि इसके बाद ही आयत नंबर 13 में आता है कि तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अकरम वही है जो तकवा करे। तो तकवा की जी, असल डेफिनेशन इन सब अल्फाज में हमें पता चलती है कि फ़अस्लिहू फ़तबय्यनु, ये सब तकवा के ही अहकाम हैं। तो उसी ब्रैकेट, बिल्कुल। उसी एक अम्ब्रेला के अंदर ये 9 कीवर्ड्स जो आपने हमें सिखाए हैं, अहकाम जो आपने बताए हैं, तो ये सब तकवा के ही हिस्से हैं। तो हमें अगर हाँ, मुत्तकी बनना है और हमें अपने अंदर कोई तब्दीली लानी है और हमें एक मिसाल बनना है अपनी फैमिली के लिए, पहले हमने मिसाल बनना है। तो इससे पहले कि हम आगे पास ऑन करें ये मालूमात, ये अहकाम किसी और को, तो पहले हमने अपने रवैये से में तब्दीली लाकर इनको दिखाना है। और इंशाल्लाह जी, जी, और इसी तरह पहले रिजाल की जो स्टेप्स हैं वो हमने पहले पूरे करने हैं अपनी ज़ात में, और फिर इंशाल्लाह आगे उनको शेयर करेंगे, पास ऑन करेंगे और मिल के करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका, बहुत शुक्रिया जी। और बहुत शुक्रिया तमाम मेंबर्स का ज्वाइन करने का। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जज़ाकल्लाह जी। जी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी।